بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. انتہائی متبرک رات ہے، شب ولادت با سعادت ابو الحسن علی ابن موسی الرضا المرتضی. امام رؤوف، امام کریم، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے ہماری خصوصیت پاکستانیوں کی کہ ہم امام کے ہمسائے میں ہیں، اور ہمسایوں کے ہمسائے پر حقوق ہے، اہل بیت نے فرمایا ہے. تو ہم بھی امام رضا سے آج کی رات یہ عرض کریں گے کہ مولا ہم آپ کے ہمسائے میں ہیں. تمنا تو یہ تھی ذرا ادھر آ جاتے تو آج پاکستان اور ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، جو ایران میں وہ نقشہ یہیں پہ ہوتا. لیکن اس امام کے اثرات یہاں پر ہیں. ایک صلوات مخصوص امام سے مریضوں کی شفا کے لیے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے، اور یہاں ہمارے جتنے بزرگ علماء ہیں ان کی صحت و سلامتی اور جن مرحومین کی یاد میں آج ہم یہاں پہ جمع ہیں اس شب ولادت میں اور اس نورانی رات میں یہ درود یہاں ذکر کروں گا تاکہ اس درود کی رحمتیں، برکتیں اور اس درود کی نورانیت میں ہم سب شامل ہوں. اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة تامة زاكية متواصلة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ آج ایک عظیم شخصیت کی برسی ہے، حاجی شیخ نصرت صاحب اور ان کی زوجہ اور اس خاندان کے تمام شہداء اور باقی مرحومین. 2022 میں ہم کہاں پہنچے ہیں معلوم نہیں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں.
اس وقت ہماری کیا حالت ہے اور ہم کس حال میں ہیں، کہاں جا رہے ہیں. لیکن کچھ شخصیات ایسے ہیں کہ واقعاً ان کی پہچان اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک خود امام زمان نہ آئے. لوگ ان کو نہیں پہچانتے. امیر المومنین کے دور میں امیر المومنین جیسی ہستی ہے تو معلوم ہوا یہ میثم تمار ہے، یہ رشید حجری ہے، یہ کمیل ہے، یہ ابو ذر ہے، یہ سلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ معصوم ساتھ ہے. ہمیں علم ہوتا ہے، ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو ان کی عظمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس قدر یہ عظیم شخصیات ہے. لیکن ہمارے غیبت کے دور میں کیا ہے؟ غیبت کے دور میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے عظیم کام کر جاتے ہیں لیکن لوگوں کو ان کی معرفت نہیں ہوتی، اس لیے کہ زمانے کا امام غیبت میں ہے. وہ بتائیں گے کہ ان شخصیات کا مقام کیا ہے. آپ مومنین میں دیکھیں، ماشاءاللہ مومنین کی بھی کئی قسمیں ہیں. جب آپ تقسیم کرتے ہیں مومنین کو، کچھ مومن ایسے ہیں وہ ایسے ہیں کہ خرچہ نہ ہوئے ساڈا. ماشاءاللہ کوئی دعا دے دیجیے، کوئی قرآن، جلوسوں میں آ کے علم اٹھائیں گے، عزاداریوں میں آ کے مثلا جوتے، کیوں؟ اس میں خرچہ نہیں ہے. کچھ مومنین اور یہ مومنین کے ایک قسم ہے. اور جب ان پہ کوئی ایسا خرچہ یا کوئی ایسے مسائل جو جس میں اس کو کچھ دینا پڑے، دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ نظر ہی نہیں آتی. کچھ مومن ایسے ہیں جو جہاں پر عبادت کے ساتھ اللہ کی راہ میں عنایت بھی کرتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، قربان بھی کرتا ہے. یہ دو، یعنی ایسے کاموں میں مسجد بنانا فلان یہ وہ. لیکن کچھ مومنین ایسے ہیں جو عبادت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فکر ائمہ کو معاشرے میں نافذ کرتے. یہ سب سے اہم ہے. یہ وہ سوچ ہے جو ہر ایک میں نہیں ہے. آیت اللہ مرزا شیرازی بزرگ جو سامرہ میں ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے 200 سال پہلے، تو ان کو ایک علاقے کے علماء نے خط لکھا، ایک درود بھیجے محمد آل محمد. اب معلوم نہیں ہم کس قسم کے مومنین میں ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں جی، زیارت میں تو ہم کہتے ہیں میرے ماں باپ مال اولاد سب قربان، لیکن عمل میں آئے تو پتہ نہیں چلتا. ہاں جی، تو خط لکھا آپ فلان کو اپنا نمائندہ بنائے. ہمارے علاقے میں ایک عالم ہے، اچھا سب کچھ ہے، بہت متقی ہے اور بہت عالم بھی ہے، علم بھی بہت ہے اور متقی بھی ہے. ماشاءاللہ سر جھکا کے آتا ہے، سر جھکا کے جاتا ہے. بڑا آپ ایک سال وہ خطوط لکھتے رہے، آقا نے کوئی جواب نہیں. ورنہ مراجع کو، بزرگ علماء کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے علماء کی ضرورت ہے جو تقویٰ میں، پاکیزگی میں آگے ہوں، علم بھی ہو، تقویٰ بھی ہو. یہ بہت بڑا مقام ہے. یہ نہیں کہ کوئی، تو آقا نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خود آئے علماء سارے سامرہ میں ان کی خدمت میں اور کہا کہ ہم نے اتنے خط لکھے آپ کو کہ اس کو نمائندہ بنائیں آپ یہاں، تاکہ ہم ان کی طرف رجوع کریں. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آقا نے یہ فرمایا، فقط علم یا تقویٰ کا ہونا کافی نہیں ہے، کیا وہ دشمن شناس بھی ہے یا نہیں؟ کیا اگر کوئی اسے دھوکہ دے رہا ہو وہ اس دھوکے باز کو سمجھتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا وہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آگاہ ہے یا نہیں؟ کیا وہ فتنہ شناس ہے یا نہیں؟ کیا اس کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگوں کی اس کو پہچان ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا فقط
ہے، اس کے پاس علم ہے اور یہ تقوی رکھتا ہے، یہ کافی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کچھ لوگوں کو بصیرت عنایت فرماتا ہے. اللہ یہ بہت کم لوگوں میں یاد رکھ. بعض لوگ 50 60 70 سال کسی جگہ پہ ہیں، جب آپ اس شہر میں داخل ہو آپ کو احساس ہو جائے گا. لیکن کچھ ہستیاں ایسی آتی ہیں کم عرصے میں ماشاءاللہ ایسے اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں جو نسلوں تک وہ اثر باقی رہتا ہے. مطلب خود شہید عارف حسین الحسینی آپ دیکھیں، 4 سال قیادت کی اور آج کہاں انہوں نے قوم کو پہنچایا. کیوں؟ وہ عالم بھی تھا، متقی بھی تھا، عارف بھی تھا اور دشمن شناس بھی تھا. اس کو ہر چیز کا علم تھا، بابصیرت شخصیت تھی. وہ مہربان، پہچان رکھنے والا، دشمن شناس. یہ شہید یہاں پہ جو ہماری جس ہستی کے نام پہ آج ہم یہاں پہ جمع ہیں، حاجی نصرت صاحب واقع ہے. کیونکہ ہم 1986 میں ہم فیصل آباد آئے، والد صاحب آغا حیدر موسوی صاحب. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم اسٹیشن پہ اترے تھے، وہ ٹرین کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں ہے. اور حاجی گلزار صاحب ہمیں لینے آئے تھے، 2 گاڑیاں مجھے ابھی بھی یاد. پھر ادھر غلام آباد میں ہم وہاں ٹھہرے. تو واقعی اس شہر میں جب آئے تو کچھ لوگوں سے ہم ہمیشہ ان کو دیکھتے تھے. حاجی نصرت صاحب بھی ان شخصیات میں سے ہیں کہ اپنا کام بھی کر رہے دکان پہ، نماز اور عبادت بھی اپنی جگہ پر، اور اجتماعی اور سیاسی کاموں میں بھی سب سے بڑھ کے آگے ہے. وہ شعور دے رہا ہے، وہ فکر دے رہا ہے، وہ صحیح راہ امام پہ ہے. ہم جو ہر زیارت میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، ابھی آپ سب امام زمان کے منتظر ہیں. ماشاءاللہ دنیا میں شیعوں کی کمی ہے جی؟ نہیں ہے. ماشاءاللہ پاکستان میں 4-5 کروڑ شیعہ ہے، شیعوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ایران میں، عراق میں، ہر جگہ. لیکن کیوں امام نہیں آ رہے؟ اتنے شیعہ ہیں، اتنے مومنین ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ زیارت جب پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میرے ماں باپ اولاد دکان کاروبار سب امام پر. کہنا اور ہے، لیکن آیا مقام عمل میں بھی ایسا ہے یا؟ یہ سب سے اہم ہے. امام کا ظہور کب ہوگا؟ جب آپ کہیں گے میرے ماں باپ اولاد مال سب آپ پر قربان. جب حقیقت میں کہیں. یہاں ایک واقعہ شب عید بھی ہے اور اس عظیم ہستی شب ولادت بھی ہے، اور فیصل آباد کی ایک عظیم شخصیت کہ واقعاً میں تو ان کو ہمیشہ اسی طرح جانتا تھا. میں ان کو یہ نہیں جانتا کہ وہ بہت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا ہم ہمیشہ جب بھی حاجی نصرت کا نام ہمارے ذہن میں آتے ایک شخص آتے جو دشمن کے مقابل میں کھڑا ہے ہمیشہ. یہ نہیں کہ مجھے ذہن میں حاجی نصرت صاحب نماز بہت پڑھتے تھے، روزہ بہت رکھتے تھے. جب بھی حاجی نصرت صاحب کا نام اسی وقت سے ہمارے ذہن میں جب ہم یہاں آئے تھے، اور ہمیشہ ایک ایسا شخص جو ہمیشہ دشمن کے سامنے کھڑا ہے. اب یہاں شب عید بھی ہے اور امام کے انتظار میں بھی ہے ہم سب. اور میرے والد صاحب بھی یہاں فیصل آباد میں رہے، اور میں خود ادھر سٹی مسلم اسکول میں 6 سے میٹرک تک پڑھتا رہا. ابھی تو میں یہاں پہنچ گیا عیسائی دوست کی تلاش میں تھا، لیٹ ہو گیا. 6 سے میٹرک تک میرے ساتھ تھا. میں نے کہا ابھی ادھر فارغ ہونے کے بعد اس کی تلاش میں جاؤں گا. تو کسی نے کہا میرے والد صاحب کو، اب ہم اپنے پوزیشن کو دیکھیں. واقعاً ہم اس حد پہ ہیں، ادعائے تشیع کرتے، ادعائے شیعہ کرنا، ادعائے. کہاں آغا صاحب مسجد میں آئے تو آپ کو بتایا کشمیری مسجد میں لاہور میں
جہاں ہم ہیں آواسن 1953 سے ماشاءاللہ تو ہم بھی لاہوری ہو گئے، 70 سال سے تو اب ایک سینچری کے نزدیک ہے۔ میرے والد صاحب سے کہا آغا صاحب جب امام زمان کا ظہور ہو اور وہ لاہور آئیں گے ضرور دورے پہ تشریف، جی بالکل امام آئیں گے ہر علاقے میں انشاءاللہ، فیصل آباد بھی آئیں گے ماشاءاللہ۔ تو ہمارا تو دل یہ کہتا ہے کہ شاید حاجی نصرت صاحب پھر زندہ ہو کے آئے، کہ واقعی اس علاقے میں کچھ ایسے ہستیاں ہیں جو ہمیشہ دشمن کے مقابل میں تھے۔ تو کہا آقا صاحب جب آئیں گے تو ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہماری کہاں امام تک پہنچ ہو گیا ہے، وہ جب آئیں گے تو پورے پاکستان لاہور کے لوگ جب استقبال کے لیے آئیں گے تو ہم کے ہاتھ پاؤں کی نیچے آ کے ویسے ہی نہ مر جائیں اس رش میں۔ ماشاءاللہ ایسا استقبال ہوگا امام زمان کا، جب فرزند زہرا کے استقبال کوئی معمولی چیز ہے۔ اللہ اکبر، ہر کسی کے تمنا ہوگی میں ایک جھلک دیکھوں اپنے مولا کو، میں ایک جھلک اپنے مولا کی دیکھ۔ تو آپ علماء کو بلائیں گے ضرور، آپ علماء ہیں تو علماء تو ضرور خصوصی طور پر امام سے ملاقات کے لیے جائیں گے، اور جب امام یہاں آئیں گے تو ظاہری بات ہے علاقے کے جو بزرگ ہیں علماء وہ سب جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو کہا کہ آقا صاحب ایک کام کرے، آسم کا جی اب آقا صاحب سن رہے اب لوگوں کی تمنائیں ہیں، ہر کوئی نہ کوئی تمنا۔ آقا صاحب مولانا تجھے پیغام دینا میرے کارا ناشتہ کر ماشاءاللہ۔ تو آقا صاحب نے کہا کہ ناشتے کے لیے کیوں؟ اچھا ٹائم بھی دے رہے 8 تو لے کے 10 بجے تک، اے درمیان جو مولا تجھے لے کے آنا۔ تو آقا صاحب نے کہا کہ دوپہر کو رکھو، کہ 8 سے 10 تک کیوں؟ کہا جی 10 تو بعد دکان تے جانا ہوں دے، دکان تے۔ تو والد صاحب نے اس سے کہا کہ دوپہر کو رکھو، کوئی گوشت کوئی ناشتے پہ، کیا تم کے مولا کو لاہوری ناشتہ کھلانا چاہتے ہو؟ کوئی اچھا دوپہر کو کوئی بکرا اچھا مولا نے آنے کوئی نظر اچھا ہو۔ تو وہ کہتا ہے، یہ والد صاحب خود ایک مجلس میں اس واقعے کو سنا رہے تھے، تو کہتے ہیں جی آقا صاحب 10 بجے تو بعد دکان دے جانا ہوں ٹائم نہیں ہوتا ساڑھے، تو مولانا کہنا 8 تو 10 بجے تھے کہ درمیان ہے، کیونکہ 10 بجے مارکیٹیں کھلتی، وہ اس وقت بھی مارکیٹ کی سوچ۔ تو اس میں اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ہم امام زمان کو بھی اگر اپنے گھر بلانا چاہتے ہیں ایسے ٹائم میں جب ہمارے پاس وقت ہو، جب ہم فارغ ہوں۔ ہم یہ شیعہ ہیں، ہم پہلے خود کو دیکھتے ہیں، اپنے خواہشات کو نظر میں رکھتے ہیں، لیکن آج اس امام کی ولادت ہے، اللہ اکبر، کہ نام علی ہے، اپنے جد علی ابن ابی طالب کی طرح۔ یہ علی نام بہت عظیم نام ہے۔ جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی تو یہ نام اللہ نے اپنے ناموں میں سے علی کو دیا ہے، علی اشتق من علی، اپنا نام علی، اور امیر المومنین کا کنیہ ابو الحسن ہے، امام رضا کا بھی کنیہ ابو الحسن ہے، اور سب سے مشہور لقب ہے رضا۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے، کیونکہ امام کا نام ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ناموں کی طرح ہم اپنے پسند سے رکھے، ہر امام کے نام کے اندر اس امام کی حقیقت مخفی ہے۔ امام رضا یعنی کیا؟ یعنی جو خدا کے ہر فیصلے کے سامنے راضی ہے، وہ رضا ہے۔ درود محمد آل محمد۔ جو خدا
کہا کہ یہ بہت معمولی مقام نہیں ہے، یہ ہم جو مشکلات کے شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم سمجھتے ہیں سب ہم کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں مؤثر ہوں، میری وجہ سے یہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، راضی ہونا، اس لیے فرمایا یہ مقام رضا یہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ مومن کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ وہ راضی ہے ہر چیز پر جو اس کی زندگی میں ہو، صحت مند ہو تب بھی راضی ہے، بیمار ہو تب بھی راضی ہے، امیر ہو تب بھی راضی ہے، فقیر ہو تب بھی راضی ہے۔ کیوں؟ مومن ہمیشہ یہی سمجھتا ہے اللہ میرے لیے ہمیشہ خیر ہی رکھتا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ اللہ مومن کے لیے، امام صادق نے فرمایا اگر مومن کو اللہ دشمن قینچی سے اس کے گوشت کو کاٹ دے تب بھی اس کے لیے خیر ہے، اگر وہ شرق و غرب کا مالک بن جائے تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ جابر آیا امام باقر کی خدمت میں، راضی رہنا بہت بڑی بات، بہت۔ اور رضایت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ جتنے بھی مصائب آئے اس کا دل پریشان بلکہ سرور ہے۔ امام صادق فرماتے جابر آیا امام باقر کی خدمت میں، پانچ اماموں کو اس نے دیکھا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور 7 معصومین کے دور میں رہا ہے، پیغمبر اور بی بی زہرا، 7 معصومین کی اس نے زیارت کی ہے، یہ ہر کسی کو یہ فیض نہیں ملتا۔ اور پیغمبر نے فرمایا تھا تم ملاقات کرے گا جابر میرے 5ویں بیٹے سے اور میرا سلام عرض کرنا۔ جابر نے پیغمبر کا سلام پہنچایا، تو جابر نے جب امام باقر سے ملاقات کی، امام وہ ہے کہ جب بھی کوئی اس سے ملاقات کرے تو وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے، وہ اگر نچلے درجے پہ ہے اوپر آ جاتا ہے، جاہل ہے تو عالم بن جاتا ہے، فاسق ہے تو مومن بن جاتا ہے۔ امام وہ ہے، اگر کم علم ہے اس کا علم بڑھتا ہے۔ جابر آیا، اب امام نے چیک کرنا اس کے عقیدے کو، اس کے حالت کو کہ اس کا حال دل معرفت کہاں پہ ہے، کہ جابر معمولی شخصیت نہیں ہے، عالم اسلام کی عظیم شخصیات میں سے جابر بن عبداللہ انصاری۔ تو فرمایا جابر تمہاری کیا حالت ہے؟ ہم اپنے حالتوں کو بھی چیک کریں ذرا، کیا ہے واقعا ہم بھی اس مقام پہ ہیں؟ تو جابر نے کہا مولا میں موت، زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، پسند کرتا ہوں، مجھے زندگی نہیں پسند، موت، مجھے امیری نہیں پسند، فقیری پسند ہے، مجھے صحت نہیں پسند بلکہ بیماری پسند ہے، مجھے جوانی نہیں پسند بڑھاپا پسند ہے، مجھے آسانی نہیں پسند سختی پسند ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، ہم تو ڈر کے بھی کبھی منہ سے ایسے جملے نہ نکالے۔ کوئی کہے گا جی خدا سے میرے فقیر رکھ پسند، ہم تو نہ ملنے کے غم میں ہیں۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں، بلکہ ہم تو ماشاءاللہ خدا اہل بیت سب کو بھی دنیا تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنایا ہوا ہے، جبکہ دنیا کو وسیلہ بنانا چاہیے ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن امام نے جابر کی طرف دیکھ کے فرمایا جابر ہم ایسے نہیں ہیں۔ جابر حیران ہوا کہ امام اس مقام پہ، مقام عصمت و امامت پہ ہے، اور امام یہ فرما رہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو فرمایا مولا آپ کیسے ہیں؟ یہ مقام آپ سنیں، یہ سب سے اہم مقام ہے۔ فرمایا جابر اگر اللہ ہمارے لیے بڑھاپے کو پسند کرے ہمیں بڑھاپا پسند ہے، اللہ جوانی کو پسند کرے ہمیں جوانی پسند ہے۔ اللہ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ ہمیں امیری پسند ہے، اگر اللہ ہمارے لیے فقیری کو پسند کرے ہمیں فقیری، اگر اللہ میرے لیے صحت کو پسند کرے میں وہی پسند کروں گا، بیماری کو پسند کرے میں بیماری پسند کروں گا۔ یہ مقام رضا ہے کہ
اسی چیز پر میں راضی ہوں جس پر میرا رب راضی ہے. درود محمد آل محمد. اسی لیے دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن قربانی دینے والوں سے آپ پوچھیں. اللہ اکبر. ابھی ہمارے مسجد میں ایک شخص آتے ہیں، شخص آتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، بیچارہ سکڑ گیا ہے، بالکل پیلا رنگ، اور اب حتی بیٹھ کے بھی اٹھ کے بھی زیارت نہیں پڑھ سکتے، نماز بھی بیٹھ کے پڑھ گئے. کیوں؟ جوان بیٹا دنیا سے. بھائی صاحب جانتے ہیں جو ادھر سائڈ پہ پڑھے، ایک جوان بیٹا بالکل ہر چیز دنیا سے اس کا دل. البتہ میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ اس کی یہ کوئی ممدوح چیز ہے یا مذموم چیز ہے، اب اس کی حالت شدت ہے. لیکن آپ اس عظیم شخصیت کو دیکھیں، 3 بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. کس قدر عظیم دل چاہیے، کس قدر عظیم تحمل چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے اس قدر 3 بیٹوں کی قربانی کو ایک دن میں برداشت کرنا، مگر وہی برداشت کر سکتا ہے جو خدا کے ہر حکم کے سامنے جھکا ہوا ہو، جو تسلیم ہو خدا کے ہر حکم کے سامنے، جو خدا کے ہر حکم کے سامنے اور قضا اور قدر کے سامنے راضی ہو. یہ وہ ہستی ہے حاجی نصرت صاحب جس کی یاد میں ہم جمع ہیں، کہ وہ خدا کے قضا اور قدر کے سامنے مکمل تسلیم تھے اور راضی تھے، اور کبھی شکوہ نہیں کیا اس شخص نے. اس کی عظیم شخصیت ہے فیصل آباد اور عالم تشیع کا، کہ جس کی یاد میں آج ہم یہاں پہ جمع ہے. 3 بیٹے اللہ کی راہ میں دینے کے باوجود پہاڑ کی طرح دشمنوں کے مقابل میں کھڑا ہے، خود حوصلہ دے رہا ہے. یہ بہت عظیم دل چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے، فرمایا رضا اور راضی ہونا خدا کے قدر پہ اور قضا پہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تمہارے دلوں میں معرفت نہ ہو. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی معرفت ہے. اور اس شخص نے 3 بیٹوں کی قربانی دے کر صبر کر کے یہ بتایا کہ وہ معرفت کے کس مقام پہ ہے. لاہور بھی آئے حاجی صاحب، میں جانتا ہوں. لاہور جب تشریف لائے اپنے پوتے کو لے ہمارے گھر کے پاس، تو ڈیلی اللہ نے وہ توفیق دی، وہاں 1 سال 1.5 سال ان سے ملاقات رہی. ہمارے گھر کے راستے بھی آپ اس عظیم شخص کے، میں نے کہا حاجی صاحب آپ لاہور تشریف لائے یہیں پہ ہیں، تو کہا یہ پوتا ہے، اس کو کوئی کاروبار سکھانے ادھر کام شام کے. اللہ کہاں تک سوچ ہے. اس بڑھاپے میں 3 بیٹوں کا غم دل میں، لیکن اپنے پوتے کی فکر میں بھی ہے کہ اس کو بھی آگے اس کو بھی سکھانا ہے. فرمایا میں اپنے تجربات اس میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ایک انسان بنانا چاہتا ہوں. یہ حاجی صاحب کی معرفت ہے، یہ ہر کسی میں نہیں ہے. درود محمد آل محمد. اور جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ ہستیاں جو ائموں کے دور میں ہیں ان کی کیا معرفت ہے. انہوں نے انہی ہستیوں سے بھی، آپ دیکھیں جب حاجی صاحب کو بھی شہید کرتے ان کو وہ بالکل تیار تھے شہادت کے. یہ ہر کوئی ایسے شخصیات ہر زمانے میں نہیں، یہ بہت صدیوں بعد ایسے ہستیاں اور شخصیات آتی ہیں جس کو عبادت کے ساتھ ان کے ساتھ قوم کی بھی فکر ہو، ملت کی بھی فکر ہو، جوانوں کی بھی فکر ہو. آپ اصحاب ائمہ میں دیکھیں، ہمارے اصحاب ائمہ میں جتنے بھی اصحاب جن کے نام آپ کے زبانوں پہ آپ دیکھیں، وہ سب عبادت اور تقوی کے علاوہ وہ سب وہ ہستیاں تھی جو دشمن کے مقابل میں ہمیشہ یہ ہستیاں کھڑی رہی. امیر المومنین کے سارے اصحاب وہی مشہور ہے. امام حسن کے جتنے اصحاب ہیں وہی ہیں جو دشمن کے مقابل میں کھڑے رہے ہیں. امام حسین کے اصحاب، امام زین العابدین، امام
رضا کیا صاحب آپ دیکھیں، حجر کو جب گرفتار کیا، حجر ابن عدی آپ دیکھیں کتنا نام ہے، اصحاب ائمہ میں سے ہے، امام علی کے اصحاب میں سے ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو فقط نماز پڑھ کے تسبیح کر کے اپنے گھروں کو جائے، انہوں نے فکر امامت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جو حاجی صاحب نے کیا، وہ یہاں فکر امامت کو پھیلا رہے تھے، وہ یہاں سیاسی بصیرت، وہ اجتماعی بصیرت، امام زمان کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے۔ جب حجر کو گرفتار کیا، اب لائے، مولا علی نے بھی اپنی شہادت کے وقت جب حجر ملنا ہے اس سے فرمایا تھا مولا نے کہ تجھے گرفتار کریں گے اور مجھ سے بیزاری کے لیے کہیں گے کہ علی سے براءت کا اظہار کرو، تو حجر نے کہا کہ مجھے مار کے جلا بھی دے تب بھی میں آپ سے براءت کا اظہار۔ عجیب اصحاب ہے امیر المومنین۔ حجر کو لائے، ہاتھ پاؤں باندھا، کہا حج ایک ہاں میں وزارت ملنے والی ہے۔ اللہ ہوئے، اب اکثر ائمہ کے اصحاب وہ ایک ہاں کر لیتے، ان کو وزارت مل جاتی، گورنری مل جاتی، کیا کچھ نہ ملتا، لیکن موت کو ترجیح دی۔ حجر کو لائے، گرفتار کیا، ہاتھ باندھا، کہا کہ تو اگر علی سے براءت کا اظہار کرے جو کہے ہم تجھے دینے کو تیار۔ ماشاءاللہ یہاں ایک کرسی کے لیے لوگ کیا کچھ، ایک کونسلر کی کرسی کے لیے، اور حجر میثم تمار کمیل یہ ایک ہاں کرتے، ان کو کیا عجیب اصحاب ہے ائموں کے، عجیب کردار ہے، عجیب طریقہ ہے۔ اللہ بھائی، بیٹا بھی ساتھ ہے حجر کا، انسان کبھی اپنے بیٹے کے لیے ہی، یہاں ہمیں کہتے ایجنسی اٹھا لے کہ ڈر جاتے ہیں لوگ، وہ خوف ہے، یہ نہیں کہ خوف نہیں ہے، بہت سخت ہے۔ اصحاب ائمہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا آپ سوچ نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں کاٹ کے گھروں کو بھیج دیتے تھے۔ اللہ اکبر، رشید حجری کو آپ پڑھے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو گھر بھیج دیا، اور اس کی بیٹی کہتی ہے جب میرے بابا کو گھر لائے اس حال میں اپنے بابا کو دیکھا کہ عشق علی میں ہاتھ پاؤں کٹا کے بھی زبان سے علی کے فضائل بول رہے۔ ایسے اصحاب تھے امیر المومنین۔ اللہ ہوئی، ہمیں یہاں ذرا جی یہ ہوگا وہ ہوگا، خوف زدہ ہو جاتے، ڈر جاتے، اور ہماری اس ڈر کا ہی دشمن کیا اٹھا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ عارف حسین نے ایک شخص کو بھیجا سکردو، جب 88 ٹینشن ہوا، گلگت پہ آپ کو یاد ہے حملہ کیا تھا کوہستان سے 3-4 لاکھ لوگوں نے، کہ وہاں ہم ان سب کو ختم کر دیں گے، تو انہوں نے کسی کو اپنے نمائندگی میں وہاں بھیجا کہ آپ جائیں وہاں، گلگت جانا ہے آپ نے۔ اب سکردو گلگت کا راستہ 6 گھنٹے کا راستہ ہے، تو سکردو میں امن تھا، گلگت آگے ہے، 6 گھنٹہ پنڈی کی طرف سے آئیں تو پہلے گلگت پھر سکردو آتا، وہاں جنگ ہے، بڑے لوگ مارے گئے ہیں، اور گاؤں کے گاؤں حتی درخت جلا دیا انہوں نے کہ یہ علی کے ماننے والوں کا، اس سے آپ سے گائیں بیڑ بکریاں جلا دی کہ یہ علی کے ماننے والوں کی، بس 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ خوف دیکھیں، یہ ابھی دشمن ہمارے خوف سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہمیں رشید حجری جیسے چاہیے، ہمیں کمیل جیسے چاہیے، ہمیں حبیب ابن مظاہر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ واپس آیا، جب واپس آیا میرے دادا فرماتے ہیں کہ ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے، عارف بھی قائد صاحب تشریف فرما تھے، تو وہاں 88 کے ان حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آقا نے فرمایا میں نے اپنے نمائندہ بھیجا ہے، وہ حالات دیکھ کے آئے، جی بتائیں وہاں کیا دیکھا؟ اب یہ آپ خوف دیکھیں، جب خواص میں خوف ہو تو آپ آدمی کو چھوڑے، پھر آپ شہید عارف کے جملے دیکھیں، کہا جی میں سکردو گیا، پھر گلگت نہیں جا سکا، وہاں حالات خراب تھے، مجھے کہا کہ آپ آگے نہ جائیں۔ تو آقا صاحب کیوں کہا آگے گئے؟ جی آگے جائیں تو جان کا خطرہ ہے۔ فرمایا میں نے تجھے بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ وہاں جان کا خطرہ ہے۔ فرمایا اگر ڈرتے ہو موت سے، مدرسے میں بیٹھ کے درس پڑھاؤ، تدریس کرو، کسی مسجد میں جا کے امام بنو، نماز پڑھو،
بنانے کا حق نہیں ہے. یہی ابھی مسئلہ ہے ہمارے اندر. دشمنوں نے کیوں فائدہ اٹھایا؟ ائمہ ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ آج ماشاءاللہ قوم میں بھی ایک بیداری آ گئی. اگر اللہ کرے پھر اس کو سازش کے ساتھ نہ دبائیں. کبھی خدا موقع دیتا ہے. یہ 40 سال پہلے بھی ایک موقع ملا تھا، قوم نے ضائع کیا، اور آج پھر ایک موقع مل رہا، قوم اس کو بھی ضائع نہ کر دے. موقع پھر نہیں موقع ملتا. غلامی کے ذہن بنانا، یہ 70 سال سے غلامی ہے. ہاں جی اللہ، غلاموں کی طرح شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے. فقط حکمرانوں سے شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے. ہماری بھی غلطی ہے کیونکہ ہم بھی خاموش ہیں، ہم بھی ڈرے ہوئے ہیں، ہم بھی موت سے ڈرتے ہیں. اب حجر کو لایا گیا. بس آخری جملہ، آج شیعہ قوم کی حالت دیکھیے. کہاں امام زمان ابھی ظہور کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے ابھی 10,000 سال شاید نہ آئے. ہاں، کون تیار ہے؟ ہر کوئی لڑنے جھگڑنے میں، ہر عالم دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے نیچے لانے میں مصروف ہے. ہاں واقع امام صادق فرماتے ہیں آخر الزمان کے علماء بدترین علماء ہیں اکثر. امام صادق کا قول آپ دیکھیں. فرمایا تمہیں اکثر جو نیک علماء ہیں وہ گھروں میں ملیں گے، وہ منزوی ہو چکے ہوں گے، وہ گھروں میں تنہائی میں خلوت میں لوگ ان کو نہیں پوچھیں گے، وہ لوگ سادہ سمجھیں گے ان کو. وہ جو آئے ماشاءاللہ ذرا دب دبا کے اس کے ساتھ گارڈ آگے پیچھے، لوگ سمجھتے بڑا علامہ آ گیا ہے. امام فرمایا اگر علماء ربانی کی تمہیں تلاش ہے ان کے ساتھ رہو. تو فرمایا علماء کے ربانی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جسے دیکھ کے نہیں کہ پیجارو پیسہ اسٹیٹس یاد آئے، جس کو دیکھ کے تمہیں خدا کی یاد آئے.